کیا آپ کو اللہ سے باتیں کرنا آتا ہے؟ جب میں کہتی ہوں کہ وظیفوں اور بار بار تسبیح پھیرنے سے ہمیشہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ سے بے تکلفی پیدا کرے۔ آپ اس کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے اپنے گھر کے ایک فرد سے کرتے ہیں، یعنی اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی بے بسی سب کچھ اسی اعتماد سے بیان کریں جیسے آپ اپنے کسی خیر خواہ دوست سے کہا کرتے ہیں۔ اس طرح کا تعلق وقتی نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ہمیشہ کا اور فطری رشتہ بنا دیتا ہے۔ پھر معاملہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی مشکل سامنے آتے ہی آپ کا دل سب سے پہلے اللہ ہی کو کال کرتا ہے۔ بے اختیار زبان سے یہی صدا نکلتی ہے، میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، آپ ہی مدد فرمائیں، میں تو ہار گیا ہوں، آپ ہی جیت میں بدل دیجئے۔ جیسے آپ اپنی کسی قریبی دوست کو فون کر کے کہتے ہیں نا کہ یار میں رش میں پھنس گیا ہوں، کسی معاملے میں الجھا ہوا ہوں، امیگریشن میں لائن لگی ہوئی ہے، ہاسپٹل میں انتظار ہے، یا پھر گھر میں یہ مسائل پیش آ گیا ہے، ذرا دیکھ لینا پلیز۔ بالکل ایسے ہی اللہ کو ایک زندہ سننے والا، ہر وقت فیصلہ کرنے والا ہستی سمجھ کر اس کی بارگاہ میں دوستانہ انداز سے عرض کیا کریں کہ یا اللہ میں تو پھنس گیا ہوں، سب کچھ تو ہی کر سکتے، بس ایک کن عطا فرما دیجئے۔ آپ کا ایک کن میری زندگی کو سنوار دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اعتماد، یہ یقین، یہ بے تکلفی اللہ کو اس طرح بھائے گی کہ وہ بندے کی پوری زندگی بدل دے گا، کیونکہ آپ کی زندگی صرف وہی بدل سکتا ہے۔ مطلبی سے دو گھڑیوں کا تعلق جو محض ضرورت کے وقت جاگتا ہے بالکل مختلف چیز ہے۔ کام نہیں ہو رہا، نماز پڑھی اور پھر اللہ کو بھول گئے، بلا کو ٹلنے کے لیے صدقہ دیا اور پھر اللہ کو بھلا دیا۔ ایسا مت کریں، مضبوط تعلق بنائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ مجھے کیا مشکل درپیش ہے، میں کیوں کر بتاؤں، تو اس نے لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اگر میں اپنی مشکل بیان کروں تو کیا یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ ایسے عزیزوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے اور وہ نبوت کی وراثت کے بارے میں فکر مند ہے، کہیں یہ نعمت خاندان سے نکل نہ جائے۔ پھر انہوں نے دعا کیوں کی، کیوں تفصیل سے ہر کیفیت اللہ کے سامنے بیان فرمائی، کیوں سرگوشیوں میں گڑ گڑائے۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کو سب معلوم تھا لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی دعا کی، اللہ کے سامنے اظہار کیا، کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ اسی طرح سوچئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کی آزمائش سے واقف ہیں، پھر انہوں نے کیوں عرض کیا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اگر آپ تمام نبیوں کی دعائیں پڑھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو علم نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق کی علامت ہوتا ہے، یہ اپنی عاجزی کے اظہار کی علامت ہے۔ اس میں بندہ رب کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے، اپنا دل کھولتا ہے اور اسی میں اس کے ایمان کی مٹھاس ہے۔